الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لائق تعظیم و اکرام برادران اسلام، حجۃ الوداع کا حج مبارک کا یہ مہینہ شروع ہو گیا ہے، جس میں مسلمانوں کا 5واں رکن اسلام حج بھی ادا ہوتا ہے، قربانی بھی کی جاتی ہے اور دوسرے اعمال صالحہ بھی سر انجام دیے جاتے ہیں۔ آج گفتگو اسی پر ہوگی۔ البتہ گزشتہ ہفتے کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے، اخبارات میں ایسی اسٹیٹمنٹ لگیں کہ جس پر لوگ میرا موقف بھی جاننا چاہتے ہیں۔ تو اس ضمن میں گزارش یہ ہے کہ آج کے پرلویو اخبار نے میری وہ تقریر جو آپ نے تو سنی، جنہوں نے نہیں سنی وہ بھی اس کو پڑھ لیں۔ تو یہ اعلان بھی ہے کہ بار اسٹال پر گزشتہ دونوں جمعوں کے بیان دستیاب ہیں، وہ لے جا کے آپ بھی توجہ سے سنیں، اور اس میں کوئی چیز قابل اعتراض ہے تو میں اس سے رجوع کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہوں۔ اسی دوران تھانے میں کوئی رپورٹ بھی درج ہوئی، وہ جن حضرات نے تاجر یونین نے کرائی، جو کچھ میں نے کہا تھا آپ کے سامنے ہی کہا۔ اگر اس میں ایسی کوئی بات تھی جس میں رپورٹ درج کی جا سکتی تھی تو مجھ سے پولیس نے ابھی تک رابطہ قائم نہیں کیا تو میں یہی کہوں گا کہ اس پر باقاعدہ جوڈیشل کمیشن مقرر کیا جائے جو دونوں طرف سے دلائل سنے۔ میں نے یہی دو نقطہ نظر یا دو طرح کے افراد بیان کیے کہ کچھ تاجر ایسے ہیں، کچھ ایسے جو تاجر اچھا مال مناسب نفع پہ دیتا ہے، وہ اس ملک کی خدمت ہی کر رہا ہے، وہ نیشنلسٹ ہی ہے۔ جو اس کے برعکس ہے وہ محب وطن محب قوم نہیں ہو سکتا۔ تو نہ جانے ان حضرات نے اپنے آپ کو دوسرے کھاتے میں کیوں ڈالا۔ یہ بھی بڑی عجیب سی بات ہے۔ یہ اس طرح کی کوئی صورت ہے کہ میرے ایک عزیز ہیں جن کی بیگم ذرا سخت ہے، تو ان کے سامنے کوئی آدمی کہے جی فلاں اپنی بیوی سے بڑا ڈرتا ہے، وہ کہتے میں تو نہیں ڈرتا، خدا کی قسم میں نہیں ڈرتا۔ ہم انہیں کہتے ہیں میں تمہارا نام ہی کس نے لیا، تو ویسے ہی کوئی بات ہو جائے۔ اب کہتے تمہارا نام کسی نے لیا نہیں، وہ کہتے نہیں میں اپنی بیوی سے نہیں ڈرتا۔ سوچنے کی بات یہ ہے، جب ہم نے دو طرح کی صورت بیان کی تو خام آپ دوسرے میں کیوں پڑتے ہیں؟ ہم نے تو آپ کا نہیں ڈالا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہاں رپورٹ درج ہونی چاہیے گرام فروشوں کے خلاف، اور گرام فروشی یہاں ہے بھی۔ کتنے لوگ ہیں، میں یہ نہیں کہتا
کل نماز ظہر کے بعد میں باہر نکلا کالج کی مسجد سے، ماسٹر صغیر صاحب یہاں ابھی تشریف فرما ہوں گے، میں نے ان سے پوچھا سنا آپ بھی نیشنلسٹ ہیں؟ کہنے لگے ہاں میں بھی نیشنلسٹ ہوں، لیکن میں کچھ اور طرح کا نیشنلسٹ ہوں۔ مجھے جس نے نیشنلزم سکھایا وہ ماسٹر زرین صاحب تھے، تو ہمیں کہتے تھے کہ تمہارے ادارے کا اگر ایک پتہ بھی ضائع ہوتا ہے تو تم کوئی نیشنلسٹ نہیں ہو۔ کہ یہ نیشنلزم ہو تو اس کو سلام ہے، ایسا نیشنلزم مبارک ہو کہ جو اپنی دھرتی کی معمولی سی معمولی چیز ضائع ہونے پر بے قرار ہو جائے، ایسا نیشنلزم مطلوب ہے۔ اور ابن خلدون نے لکھا ہے کہ جب کسی قوم سے دینی حمیت اور تعصب ختم ہو جائے تو اس قوم کا نشان مٹ جاتا ہے۔ اس طرح کا نیشنلزم پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ جس میں اپنی دھرتی سے پیار، اپنی مٹی سے پیار، اپنے لوگوں سے پیار، اپنے در و دیوار سے پیار۔ اور دنیا میں یہ نیشنلزم ہے، میں نے دیکھا ہے۔ میں ایک دفعہ ناروے میں تھا تو وہاں پر میرے ساتھ میرے کزن گئے ہوئے تھے سٹور سے سامان خریدنے کے لیے، تو اس میں نارویجن ایک خاص قسم کا نیلا سا سیب خرید رہے تھے، انہوں نے نہیں خریدا۔ میں نے کہا یہ سارے ناروے کے لوگ یہ خرید رہے ہیں، آپ کیوں نہیں خرید رہے؟ انہوں نے کہا یہ کھٹا ہے۔ میں نے کہا کھٹا تو یہ کیوں خرید رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے اس لیے خرید رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ ناروے میں پیدا ہوا ہے، یہ کھٹا بھی ہو تو ہم لیں گے۔ یہ ہے نیشنلزم کہ اپنی مٹی کی کوئی چیز اگر وہ ناقص بھی ہو تو سمجھا جائے کہ اس مٹی سے وطن کی خوشبو آ رہی ہے۔ اب یہ نیشنلزم ہو تو یہ مبارک ہو۔ مگر انہوں نے ساتھ ایک اور بات بھی کہی کہ میں نے ایک صاحب سے کچھ عرصہ پہلے کھل کی ایک بوری لی تو اس نے 800 روپے لے لیے، دوسری دکان سے پوچھا تو اس نے کہا جی صغیر صاحب آپ کو دے دوں گا 650 میں۔ تو میں نے کہا، میں پھر اس کے پاس گیا جس نے 800 میں دی تھی، تو اس نے کہا جی صغیر صاحب 150 روپیہ موڑی نہیں چھوڑا۔ اب یہ گرام فروشی نہیں ہے تو اور کیا؟ یہ کیا مذاق ہے؟ یعنی ایک کھل کی بوری پر 150 روپیہ فالتو لے لیا۔ تو اگر تاجر یونین کے لوگ گرام فروشیوں کے خلاف اگر رپورٹ درج کراتے تو اچھا بھی لگتا تھا۔ اب ہمارے خلاف رپورٹ درج کرانا ایسے ہی ہے جس طرح اکبر نے کہا تھا کہ رقیبوں نے رپورٹ درج کرائی جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ اب ہمیں خدا کا نام لینے پر ہمارے خلاف رپورٹ درج ہو گئی، اور اس میں عجیب و غریب باتیں۔ میرے کسی مہنگے کوٹ کا بھی ذکر ہے کہ بڑا مہنگا کوٹ پہنتا ہے، حالانکہ میں نے آج تک کبھی کوئی 30 پاؤنڈ سے زیادہ کا کوٹ نہیں خریدا۔ کسی نے دیا ہو تو اس کو پتا ہوگا، لیکن فرض کر لیں کہ اگر کوئی مہنگا کوٹ میں کسی نے دے ہی دیا میرے پاس ہے تو یہ میرا کوٹ وہ اس طرح کا نہیں ہے نا۔ ایک سیاسی لیڈر کے والد کے لیے مشہور تھا، جو اس سے ملنے جاتا تھا وہ کہتا میرا باہر کوٹ بھی ہے، اس سے بھی مل کے جانا۔ تو مقصد کیا ہوتا تھا اس میں؟ کوئی ڈال کے جانا، یا میں نے کوئی کوٹ سستا لا کے مہنگا بیچا ہو تو پھر تو کوئی کہے کہ جی آپ نے ہمیں ٹھگ لیا۔ اب اس طرح کی باتیں یہ کچھ مناسب معلوم نہیں ہوتی۔ اور بھی باتیں ہوئی جی، باہر سے پیسے لاتے ہیں یہودیوں سے، نصرانیوں سے۔ وہ اگر کسی نے ناروے کی گورنمنٹ نے ایک دفعہ ایک پاکستان پائلٹ پروجیکٹ پروگرام یہاں دیا، وہ کہ 8-10 NGOs تھی، اس میں ہم بھی تھے، ہمارے لوگوں نے وہاں بھی 70% انہوں نے جمع کرائے، 30% انہوں نے کرائے، 70% انہوں نے دیے۔ تو وہ پیسے لا کے میں نے اپنے کو بنگلہ نہیں بنایا، بلکہ یہاں آپ کے 55 طالب علموں بچوں کو شاہ ہمدان اسکول میں ہم مفت تعلیم دیتے تھے۔ ان کو بیگ بھی دیتے تھے، اسٹیشنری بھی دیتے تھے، اور 17-18 غالباً ایسے بچے ہیں یا 12 کے قریب ہیں جن کو گھر سے پک اینڈ ڈراپ بھی ہم دے رہے ہیں۔ تو وہ پیسے اگر کسی نے دیے تو وہ لا کے ہم نے اپنے وطن کی جھولی میں ڈال دیے۔ اس لیے میں گزارش یہ کر رہا ہوں، اس طرح کے الزامات لوگ لگاتے ہیں، میں اس کی کوئی صفائی پیش نہیں کروں گا، اس لیے کہ میری زندگی کھلی کتاب آپ کے سامنے ہے۔ میں نے گزشتہ تقریباً 25 سال یہ آپ کے درمیان گزارے ہیں، اس لیے مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ البتہ ایک بات کا افسوس ضرور ہے کہ اس رپورٹ کی خبر اتنی بڑی نہیں تھی کہ ہمارے ایک اخبار نے اس کو 5 کالمی سپر لیڈ جس کو نیوز کہتے ہیں وہ بنا کے پیش کیا کہ روئے زمین کی یہ دوسری بڑی خبر ہے۔ اب یہ بھی اللہ ان کا بھلا کرے کہ میرا موقع نے دے دیا، مگر ہمارے پاس وقت ان چیزوں میں ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے کہ میں اس کے جواب در جواب، میں کسی کو نہیں کہتا کہ کوئی جواب دے۔ وہ جو لکھنے والے ہیں وہ بھی کچھ میرے عزیز ہیں، جنہوں نے جلوس نکالے وہ تو میرے ایک شاگرد ہیں،
تو شاگرد اگر استاد کا خیال رکھے تو استاد کو تو شاگرد کا رکھنا پڑتا ہے. وہ ایک وکیل صاحب جو اس جلوس میں نمایاں تھے، وہ پرسوں نرسوں مجھے کورٹ میں ملے تو میں آگے بڑھ کے ان کو اپنے سینے سے لگایا کہ میرا مقام یہ نہیں ہے، میں تو استاد تھا. شاگرد کو ایسی بات کر جائے تو کر جائے. اس لیے ہمارے دل میں کسی کے لیے کوئی بوجھ نہیں ہے. کل کوئی طلبہ میرے کالج میں آئے اور کہا کہ جی ہم آپ کے کالج سے جلوس نکالنا چاہتے ہیں تو آپ اجازت دیں. میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، جہاں سے باقی لوگ جلوس نکالتے ہیں آپ بھی نکالیں. میں نے باقاعدہ گیٹ کھلوایا، ان کو اجازت دی. تو مجھے لوگ کہتے ہیں اپنے خلاف جلوس نکلوا رہے ہو. ایک میرے خلاف بھی ہو تو جو بچوں کا حق ہے، جو باقیوں کا ہے، وہ ان کا بھی ہے. تو الحمدللہ میرے دل میں کسی کے لیے کوئی بوجھ نہیں ہے. خدا ہمارے سینے کو صاف رکھے. ہم یہاں امن سے، پیار سے، محبت سے جینا چاہتے ہیں. میں نے ہمیشہ امن کا درس ہی دیا ہے اور مجھے کسی سرٹیفکیٹ کی یہاں ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ میں نے بیرون ملک جا کر بھی امن کا ہی درس دیا. پرسوں نرسوں ہمارے کالج میں یونائٹڈ نیشن کے جو ملٹری آبزرور ہیں، جو آپ دیکھتے ہیں یونائٹڈ نیشن کی گاڑی جہاں پھرتی رہتی ہے، وہ ہمارے کالج میں ایک سائڈ میں کھڑے تھے. میں نے اپنے استاد کو بھیجا، پروفیسر ان کو بلائیں یہ کیا کیسے آئے ہیں. خیر وہ آئے، مجھ سے ملے تو انہوں نے کہا ملٹری آبزرور ہیں، یہاں بارڈر کی صورتحال دیکھتے ہیں، آپ کے یہاں بھی آئے ہیں. میں نے ان کو بتایا ہم کشمیری بڑے پرامن لوگ ہیں اور ہمارے اوپر یہ انڈیا ظلم اور زیادتی کر رہا ہے. ہم یہاں بدامنی نہیں چاہتے، یہاں ہر طرح کا امن ہے. اتفاق سے میرے پاس ایک سرٹیفکیٹ بھی موجود تھا جو مجھے ملا ہوا تھا. میں نے ان کو دکھایا، وہ بہت خوش ہوئے. یہ سرٹیفکیٹ تھا انٹر ریلیجس اور انٹرنیشنل فیڈریشن فار ورلڈ پیس کا، جو انہوں نے مجھے دیا. یہ ہے ایمبیسڈر فار ورلڈ پیس، سفیر امن کا سفیر. امن کا سفیر کا اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ امن کا سفیر کا یہ ایوارڈ کس کو ملتا ہے؟ وہ لوگ جن کی ساری زندگی امن کو پھیلانے میں، محبت پھیلانے میں صرف ہو. یہ کوئی میرے مسلک کا کوئی بندہ نہیں ہے. یہ عیسائی تھے، یہ انٹرنیشنل ہے، یہ انٹر ریلیجس اور انٹرنیشنل فیڈریشن اور ورلڈ پیس ہے، جنہوں نے میری ان ساری خدمات جو میں ویسٹ میں جا کے سر انجام دیتا ہوں. ہم لڑاتے نہیں ہیں، ہم آپس میں سلجھاؤ پیدا کرتے ہیں. جہاں بھی میں گیا میں نے وہاں مسلمان کمیونٹی کو بھی غیر مسلموں سے الجھایا، لڑایا نہیں، بلکہ بتایا کہ زندگی گزارنے کا یہ انداز ہے، یوں زندگی گزارو تاکہ یہاں بدامنی نہ ہو. تو مجھے تو غیروں نے کبھی الزام نہیں لگایا، جو اپنے اگر لگا رہے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنی بات کا احساس ہو جائے گا. لیکن میں جس بات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، یہ جو ہم مسلم قومیت کی بات کرتے ہیں، یہ مسلم قومیت کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ اس سے ہم ہٹ جائیں تو مشکلات زیادہ پیدا ہو جاتی ہیں. اس سے ہٹنے سے مشکلات زیادہ اس لیے پیدا ہوتی ہیں کہ اس کے نتیجے میں ہر جگہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، ہر جگہ اپنے موقف سے ہٹنا پڑتا ہے. آپ دیکھیں کہ اب مقبوضہ کشمیر میں گاؤں کشی پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. آپ نے اخبارات میں پڑھا، ہمارے احتجاج بھی ہو رہا ہے. مقبوضہ کشمیر میں گائے کشی پر پابندی ہے، لیکن یہ پابندی جب انڈیا میں لگنی شروع ہوئی تو وہ ہمارے علماء جو متحدہ ہندوستان کی بات کرتے تھے، جن کی کانگریس کے ساتھ دوستی تھی، اب ان کا ایمان آزمائش میں پڑ گیا. دیکھیں وہ غالب نے کہا نا، مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا. اگر ایک بار ہی آدمی کوئی کمپرومائز سودا بازی کرے تو مان لیں یہ بار بار کرنا پڑتا ہے. جب آدمی اپنے موقف سے ہٹ جائے تو بار بار کرنی پڑتی ہے سودا بازی. تو وہ علماء جو کانگریس سے جن کے تعلقات اچھے تھے، انہوں نے مسلمانوں کو کہا کہ قربانی گائے کی اگرچہ حرام تو نہیں ہے لیکن نہ کرو تو اچھا ہے، چونکہ ہندو ناراض ہو جائے گا. ہاں نہ کریں تو بہتر ہے، کیونکہ اس سے ہندو کو خطرہ، ہندو مسلمان فسادات کا خطرہ ہوتا ہے. لیکن امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے یہ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 20 میں اس بات کو واضح طور پہ بیان کیا کہ گائے کی قربانی کو کوئی حرام قرار نہیں دے سکتا، یہ مسلمان کا حق ہے، یہ مسلمان کا حق ہے. فتاوی رضویہ میں یہ بات تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ یہ گاؤں کشی کسی طور پر بھی یہ ناجائز نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جس چیز کو خدا حلال قرار دے اس کو کوئی حرام قرار نہیں دے سکتا. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں آج کشمیر کے اس پار وہاں بھی مسلمان غالب اکثریت میں، لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ وہاں گاؤں کشی یہ قانونی طور پر جرم قرار دے دی گئی ہے.
اور اس میں جنہوں نے گاؤں کشی کی ہے ان کے خلاف مقدمہ درج ہو رہے ہیں، ان کے خلاف قانون حرکت میں ہے۔ تو آپ نے دیکھا کتنے مسائل، کتنی پریشانیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ یہ اس طرف کا کشمیری اکثریت میں ہونے کے باوجود بھی آج تقریباً 200 سال پیچھے ہے۔ اکثریت میں ہونے کے باوجود اپنی مذہبی آزادی میں 200 سال پیچھے ہیں۔ میں تھوڑی سی آپ کی نظر کو پیچھے پلٹنا چاہتا ہوں۔ یہ کشمیر میں جو سب سے پہلے سکھوں کی حکومت آئی، مہاراجا رنجیت سنگھ کی، یہ بات ہے 1819 کی۔ 1819 میں جب اس نے کشمیر پر قبضہ کیا تو کشمیر پر قبضہ کرتے ہی اس کا جو یہاں کا صوبیدار تھا دیوان موتی لال کے نام سے، رام لال کے نام سے، دیوان رام لال نے کشمیر میں آ کے گاؤں کشی کو قانوناً جرم قرار دے دیا۔ اور یہ اسی زمانے کی بات ہے، 1826 میں 2 مسلمان جنہوں نے گائے کو ذبح کیا تھا ان کو پہلے قتل کیا گیا اور سری نگر کے گلی کوچوں میں پھیرا گیا کہ مسلمان دیکھ لیں کہ جس نے گاؤں کو ذبح کیا اس کا انجام یہ ہوگا۔ آج وہاں کا مسلمان مذہبی آزادی میں پھر 200 سال پیچھے چلا گیا ہے۔ تو اب ذرا خود ہی اندازہ کر لو کہ کسی مسلمان ملک کے ساتھ الحاق کرنا، اس کے زیر انتظام ہونا اور کسی کافر ملک کے زیر انتظام ہونا، کتنا فرق ہے آزادی میں۔ روئے زمین پر کہیں بھی گائے کشی پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن کشمیر کے مسلمان اور ہندوستان کے مسلمان پر آج بھی پابندی ہے، وہاں گائے کو ذبح کرنا جرم ہے۔ اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس طرف جائیں جو راہ رسول اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، تاکہ اس میں کہیں بھی کوئی الجھن اور پریشانی نہ ہو۔ تو ہم غیر مسلم کے ساتھ رویہ رکھیں، رواداری کا، خوش اخلاقی کا، اور اگر پڑوسی ہوں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ کبھی تعلق واسطہ قائم ہو تو دنیاوی تعلق ان کے ساتھ اچھا قائم کریں۔ البتہ اگر کہیں کسی مرتبہ کسی کو کوئی الجھن ہے، میرے ایک ساتھی نے پرسوں نرسوں سوال کر لیا، انہوں نے کہا یہ بتائیں کہ اگر ہندوستان کے ہندو کے ساتھ تعلق دوستی کرنا اچھا نہیں ہے تو چائنا کے لوگوں کے ساتھ دوستی کرنا کیسا ہے؟ اگر یہ بھی کافر ہوئے اور وہ بھی کافر ہوئے، اگر تم کہتے ہو ان کے ساتھ دوستی درست نہیں ہے تو ان کے ساتھ دوستی کیسے درست ہو گئی ہے؟ تو میں سمجھ رہا تھا ان کے ساتھ دوستی ہے تو صحیح، لیکن اس کے لیے قرآنی اساس ہونی چاہیے، قرآن و سنت سے کوئی بات مجھے ملنی چاہیے۔ میرا دل مطمئن تھا کہ یہ بات تو درست ہے کہ ان کے ساتھ دوستی ہمارے نقصان میں نہیں ہے، فائدے میں ہے۔ اگلے دن جو میں نے قرآن کھولا، اللہ نے میری رہنمائی کر دی، اللہ نے میری رہنمائی کر دی، ایسی رہنمائی کی میرا سینہ ٹھنڈا ہو گیا کہ کیا خوب یہ قرآن واقعی اللہ کا کلام کیسے ہے۔ اب یہ چائنا کے ساتھ تعلقات قرآن کیسے بیان کر دیا قرآن نے۔ یہ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر ہے، غالباً یہ 8 نمبر آیت ہے، آپ گھر میں جا کے اس کو ذرا توجہ سے۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون۔ ہیں تو یہ مشرکین کے بارے میں، لیکن قرآن کا اسلوب ایسا ہے کہ ایک دائمی ابدی ایک اصول ضابطہ بیان کر دیا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ تمہیں ان لوگوں کے ساتھ دوستی رکھنے سے منع نہیں کرتا۔ کون سے؟ لم یقاتلوکم فی الدین، جو تمہارے دین کی وجہ سے تمہارے ساتھ لڑتے نہیں ہیں۔ لم یقاتلوکم فی الدین، جو دین تمہارے دین میں مداخلت نہیں کرتے، اس وجہ سے تم سے نہیں لڑتے۔ اور وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور انہوں نے کوئی تمہارے گھر برباد نہیں کیے، تمہیں گھروں سے بھی نہیں نکالا۔ کس بات کا منع نہیں کرتا؟ کس بات سے؟ ان تبروہم وتقسطوا الیہم، کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے سے خدا تمہیں منع نہیں کرتا، بلکہ اللہ کی ذات انصاف کرنے والے اور اچھا برتاؤ کرنے والوں کو دوست رکھتی ہے۔ ہاں فرمایا انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، خدا ان کافروں سے دوستی کرنے سے تمہیں منع کرتا ہے جنہوں نے دین کی بنیاد پر ہمیشہ تم سے جنگیں کی ہے، جو تم سے لڑتے رہے، جنہوں نے 3 جنگیں ہمارے خلاف کی، یہ ان کے ساتھ
دوستی سے منع کیا گیا ہے. وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ اور انہوں نے تمہیں گھروں سے نکالا, تمہارے گھروں کو ویران کیا. آج جو بارڈر پہ لوگ ہیں کتنے عرصے سے جب سے فائرنگ ہو رہی ہے وہ گھر خالی کرنے میں مجبور ہوئے. اس سے پہلے بھی یہی ہوا تھا. اور پھر فرمایا ظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلُّوهُمْ اور وہ تمہیں گھروں سے نکالنے کے درپے ہیں. إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ کیا منع کرتا ہے؟ أَن تَوَلُّوهُمْ کہ ان کے دوستی نہ کرنا, ان سے دوستی نہ کرنا. وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ اور جنہوں نے ان سے دوستی کی وہ بڑے ظالم ہیں. تو بات واضح ہو گئی, یہ ہیں وہ بھی کافر ہیں, یہ بھی کافر ہم مانتے ہیں, لیکن انہوں نے کبھی ہمارے ساتھ دشمنی نہیں کی, کبھی ہمارے ساتھ لڑے نہیں, بلکہ ہم سے زیادتی ہو گئی. تاریخ میں یہ بھی موجود ہے کہ 1962 میں جب چائنا اور بھارت کی جنگ ہوئی تو چائنا نے بھارت کو ذلت میں شکست دی. تو اس زمانے کے ہمارے پریزیڈنٹ ایوب خان نے نہرو کو یہ پیغام دیا کہ ہم آپس میں دوستی کریں اور دفاعی معاہدہ کریں. کتنی نادانی کی بات تھی. تو نہرو نے کہا کہ مشترکہ دوستی کریں, یہ دفاعی معاہدہ کریں, بٹ اگینسٹ ہوم, لیکن کس کے خلاف کریں. تو یہ بات پھر یہ بھی نہ کہہ سکے کہ حالانکہ اس وقت دوستی یہ جو آپس کا معاہدہ ہونا تھا دفاعی, یہ تو چائنا کے خلاف ہونا تھا. ہماری قیادت نے حماقت کی, لیکن چائنا نے پھر بھی دوستی کا ہاتھ بڑھایا. جو ہماری سڑکیں بنائیں, جو ہمارے شہروں کو آباد کریں, ان کافروں میں اور جو گولے برسائیں ان میں یکسانیت نہیں ہو سکتی. قرآن کہتا ہے خدا ان کے ساتھ دوستی سے منع نہیں کرتا اور ان کے ساتھ دوستی کی تمہیں اجازت نہیں دیتا. یہ بات پوری طرح سے واضح ہونی چاہیے. لہٰذا ان چیزوں کو ملایا نہیں جا سکتا. یہ قرآن موجود ہے, اللہ کے رسول کی سنت موجود ہے, اور آج یہ جو مہینہ ہے اس میں بھی ساری چیزیں. آج جب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے, میں آگے بڑھنے سے پہلے میں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا, میں اس کو بھی بیان کر کے آگے قربانی کے مسائل بیان کرنا چاہتا ہوں. اب یہ بھی سورہ ممتحنہ کی آیت ہی ہے, یہ آیت نمبر غالباً 4 ہے. سورہ ممتحنہ میں اللہ جل شانہ ہمیں کیا فرماتا ہے؟ قد کان لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ, لوگوں تمہارے لیے ابراہیم اور جو ان کے ساتھی تھے ان کی زندگیوں میں اسوہ حسنہ بہترین نمونہ ہے. تمہارے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھ جو اہل ایمان تھے ان کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. اور وہ نمونہ کیا ہے؟ وہ نمونہ یہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے یہ کہا تھا اذ قالوا لقومہم, جب انہوں نے اپنی قوم جس میں وہ پلے تھے بڑے تھے, جن کا خون ان کی رگوں میں گردش کر رہا تھا, ابراہیم اور ان کی قوم نے, یعنی ان کے ساتھیوں نے جو مومن تھے, انہوں نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ انہوں نے اپنی قوم سے کہا انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ, ہم تم سے بھی بیزار ہیں اور جن کو تم پوجتے ہو ان سے بھی بیزار ہیں. اپنی قوم سے. اب قومیت دیکھو, یہاں قومیت کا اسلامی صبر کیا ہے؟ اس میں قومیت, وہ قوم قرآن بھی کہتا ہے اپنی قوم سے کہا, مگر انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس سے بیزار ہیں. وَكَفَرْنَا بِكُمْ, ہم تمہیں مسرت کرتے ہیں, ہم تمہیں مسرت کرتے ہیں. آگے کیا ہے؟ وَبَدَأْنَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ. انہوں نے کہا تمہارے اور ہمارے درمیان, قوم تو ہماری ہو مگر تمہارے اور ہمارے درمیان یہ دشمنی ہمیشہ رہے گی جب تک کہ تم مومن ہوتے. اپنی قوم سے کیا کہا؟ پھر جا کے گھر پہ پڑھنا. انہوں نے کہا قد بدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا, ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی ہمیشہ رہے گی, یہ دشمنی ختم نہیں ہو سکتی, یہ خون کی رشتوں کی وجہ سے دشمنی ختم نہیں ہو سکتی. قوم تم ہماری ہو مگر تم خدا کے باغی ہو, لہذا تمہارے اور ہمارے درمیان یہ دشمنی اس وقت تک رہے گی جب تک تم مومن ہو جاتے. تو اللہ کہتا ہے لقد کان لکم فی ابراہیم لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ, اہل ایمان تمہارے لیے بھی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. اہل ایمان, آج جب ہم قربانیاں کرتے ہیں تو یہ قربانی کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم, یہ تمہارے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. ابراہیم علیہ السلام جو ہمارے باپ, ہمارے جو جد اعلیٰ ٹھہرے, کیا خونی رشتہ ہے یا ایمانی ہے؟
یہ ایمانی روحانی رشتہ ہے. تو کہا سنت ابیکم، وہاں جن کے ساتھ خطاب ہو رہا ہے یہ ساری قوم ہے، ملت اسلامیہ کے لوگ ہیں. رسول اللہ فرمایا سنت ابیکم. اس زمانے میں بھی صہیب رومی بھی تھے، سلمان فارسی بھی تھے، بلال حبشی بھی تھے، جن کی رگوں میں شاید ابراہیم کا خون نہ دوڑتا ہو، لیکن یہ رشتہ خون کا نہیں تھا، یہ رشتہ ایمان کا تھا. رسول اللہ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے جد اعلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وما لنا فیہا، ہمارے لیے اس میں اجر کیا ہے؟ قال بکل شارۃ حسنہ، آپ نے فرمایا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے. انہوں نے کہا فی الصوف یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا یہ بھیڑوں کی اون میں بھی یہی بات ہے؟ فرمایا بکل شارۃ من الصوف حسنہ، کہا بھیڑوں کے بال چونکہ گھنے ہوتے ہیں، فرمایا ہر ایک بال کے بدلے میں اللہ نیکی عطا فرمائے گا. تو اب آپ اندازہ کریں کہ یہ جو قومیت کا جو نیا رشتہ قائم ہوا ہے، جو رسول اللہ نے سابقہ رشتوں کو ختم کر کے ہمیں ایک نئی قوم میں پڑھو دیا، وہ قوم ایسی ہے جس کی حدود علاقے میں نہیں، رنگ میں نہیں، نسل میں نہیں، وہ ملکوں میں پھیلی ہوئی ہیں، وہ ملکوں میں پھیلی ہوئی ہیں. اور رسول اللہ نے فتح مکہ کے موقع پر یہی بات تو ارشاد فرمائی تھی. آپ نے فرمایا یا معشر قریش ان اللہ اذهب عنکم نخوۃ الجاہلیہ والتعظم بالآباء. قریش یاد رکھو خدا نے تمہارے درمیان سے جو جاہلیت کی رسم تھی وہ ختم کر دی ہے، آبا و اجداد پر فخر کرنا ختم کر دیا ہے. فرمایا کلکم من آدم و آدم من تراب، سب آدم کی اولادیں اور آدم مٹی سے ہیں. پھر آپ نے وہ رشتہ بتایا، وہ رشتہ تھا ایمان کا، تقوی کا، کردار کا، پرہیزگاری کا. اور رسول اللہ نے جو تعلیم دی وہی تعلیم آج بھی آپ، حج کا یہ موسم ہے، آج جب مسلمان بیت اللہ کے گرد، خانہ کعبہ کے گرد چکر لگاتے ہیں، کوئی عرب کا ہے، کوئی عجم کا ہے، کوئی شرق کا ہے، کوئی غرب کا ہے، کوئی کسی بولی کو سمجھتا ہے، کوئی بولی بولتا ہے، کسی کا کی کوئی حیت ہے، مگر وہ سارے ایک رب کے لیے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کا یہ ترانہ جب یہ پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے مسلمان کسی ایک علاقے میں محدود نہیں ہے، مسلمان کی سوچ آفاقی ہے. یہ آفاقی سوچ رسول اللہ ہمیں دے کر گئے تھے. ہم نے اسی دامن کو تھامنا ہے، یہ دامن ہم نے تھاما ہوا ہے، تو پھر اس سے ہم دین کے ساتھ وابستہ رہیں گے. یہ دامن کمزور ہو گیا پھر ہم بھٹکتے جائیں گے. اس لیے یہ جو موقع ہے یہ حج کا موقع بھی ہے، قربانی کا بھی ہے، اور صدقات و خیرات کا بھی ہے. یہ جو مہینہ شروع ہے اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں، اور ان بڑے فضائل میں سے یہ اس مہینے کے روزے بھی ہیں، اس مہینے کا قیام بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ثواب رکھتا ہے، اور ایک رات کا قیام یہ لیلۃ القدر کے قیام کے برابر اس کا اجر و ثواب ہے. لہٰذا اس میں نیک اعمال کی کثرت ہونی چاہیے، اور جن کو خدا نے حج کا موقع دیا وہ حج کے لیے گئے، جن کو نہیں موقع دیا وہ اپنے دل میں ارادہ کر لیں، نیت کر لیں، اپنی ترجیح میں اس کو شامل کریں. اس لیے رسول نے فرمایا من اراد الحج فلیعجل، جس کا حج کا ارادہ ہو وہ جلدی کر لے، اس میں دیر نہ کرے. اس لیے کہ اس سرزمین میں جا کے جو کچھ نظر آتا ہے، جو حجاب وہاں اٹھتے ہیں، وہاں تو دین کی صداقت ایسے معلوم ہوتی ہے کہ یہ دین اتنا سچا ہے. وہاں تو خدا کی ذات کی عظمت باریک پردوں کے پیچھے جھلکتی ہے. اور سارا کچھ رہنے دیں، صرف آب زمزم کو ایک آدمی توجہ سے دیکھ لے، پی لے، اس کا وہ ایمان ہو جاتا ہے کہ اس کے ایمان کو کبھی کوئی متزلزل نہیں کر سکتا. اس دور میں اصل میں ایمان پر بڑے حملے ہو رہے ہیں، مختلف ناموں سے ایمان پر حملے ہو رہے ہیں. ہمارے ابنائے وطن میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے سامنے اگر آپ قرآن پڑھیں ان کے ماتھے پہ شکن آ جاتی ہے. ان کے اجتماعات میں کبھی اللہ کے نام سے نہ وہ آغاز ہوتا ہے، نہ کبھی اللہ کے نام سے اس کا اختتام ہوتا ہے. کوئی آدمی وہاں خدا کا نام لے لے تو ان کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے. ایسے لوگ بھی ہیں. اس ایمان کو بچانے کے لیے جب آدمی وہاں جاتا ہے اور تھوڑی سی توجہ سے آدمی دیکھے تو ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے وہاں کا آب زمزم ہی کافی ہے.
وہ آب زمزم جو انہی پہاڑیوں سے نکلتا ہے، اس کے علاوہ اس پوری سرزمین میں ایک بھی میٹھا پانی کا کنواں نہیں ہے، ایک پانی بھی ایسا نہیں ہے جو آدمی استعمال کر سکے۔ آخر اگر اسی زمین کے نیچے سے آتا ہے تو یہ زمین کے نیچے سے آتا ہے تو وہ بھی کھاری ہونا چاہیے۔ پھر کہا جاتا ہے سب سے اچھا پانی روئے زمین پر وہ آب زمزم ہے، اور اس کے بعد ناروے کے شہر اوسلو کا پانی کہتے ہیں سب سے اچھا ہے۔ وہاں پر تو پہاڑیاں ہیں، وہاں تو چشمے ہیں، مگر یہاں یہ چشمہ کیسے پھوٹا؟ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ چشمہ ایسا ہے کہ جب 25 لاکھ افراد وہاں ہوتے ہیں، 25 لاکھ کی بھی ضرورت پوری کرتا ہے، اور جب وہاں 2-4 ہزار ہوتے ہیں اس وقت ان کی بھی ضرورت پوری کرتا ہے۔ اس کا لیول ایک ہوتا ہے۔ اگر پانی ہم کہتے ہیں یہ 25 لاکھ کے لیے، تو جب 2-4-6 ہزار آدمی وہاں ہوتے ہیں، وہاں تو سیلاب آ جانا چاہیے۔ آخر کس نے اس کو لگام دی ہوئی ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ یہ آج کی کوئی جدید ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ اس کو کہیں سکیڑ کر کے بڑے بڑے کہیں ٹبوں میں بند کیا گیا ہے، بڑے بڑے کسی ٹینکر میں بند کیا گیا ہے۔ نہیں، یہ ہزاروں سالوں سے بہ رہا ہے۔ وہاں کا آب زمزم کے پانی کا ایک ایک گھونٹ یہ بتا رہا ہے کہ دین اسلام سچا ہے۔ یہ وہ صداقت ہے جو وہاں جا کے معلوم ہوتی ہے، اور اسی کی یاد میں آج جب ہم قربانی کرتے ہیں تو یہ قربانی ہم تو جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، ہم جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانی ہو رہی تھی وہ تو بیٹے کی قربانی ہو رہی تھی۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جس شخص کی اللہ کے دین کے ساتھ وفا ہو، ایفا ہو، وہ بے موقع بھی چیز مانگ سکتا ہے، وہ بے موقع چیز مانگ سکتا ہے۔ جس کی نہ ہو وہ جہاں بھی مانگے، جیسے مانگے، اور وہ اس کو مانگنے کا کوئی حق نہیں ہے، اور اگر وہ مانگے گا تو اس کی ملے گی نہیں۔ لیکن ابراہیم خلیل اللہ جس کی ساری زندگی عزیب تلا ابراہیم اور ربہ بکلمات فاتمہن، اللہ نے ابراہیم کو چند باتوں میں آزمایا، وہ آزمائش میں پورے اترے۔ مال سے آزمایا، مال میں پورے اترے، اور جان سے آزمایا، جان میں پورے اترے۔ اولاد کی آخری آزمائش تھی بڑھاپے میں، بڑھاپے میں اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں۔ کسی شخص کو خدا 86 سال کی عمر میں اولاد دے، اور وہ بھی کیسے کہ 86 سال عمر ہے، اس وقت ابراہیم کہتے ہیں ربی حبلی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ 86 سال تک ابراہیم نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا۔ ابراہیم نے 86 سال تک، کافروں کی جھولیاں ہری بھری ہیں ابراہیم کے گھر میں، ہاجرہ اور سارا کی جھولی خالی ہے۔ اس ابراہیم نے اپنے لیے مانگا کچھ نہیں۔ جب کمر خمیدہ ہو گئی، دین کی فکر تھی کہ میں چلا جاؤں گا، پیچھے کون لڑے گا، تو اس وقت کہا ربی حبلی من الصالحین، یا اللہ نیک اولاد عطا فرما۔ تو اللہ نے فرمایا وبشرناہ بغلام حلیم، اور ہم نے تمہیں حلم والا بچے، ہم نے حلم والے بچے کی تمہیں خوشخبری دی ہے۔ لہذا یہ جو بات ہے کہ اللہ نے ان کو خوشخبری دی، پھر آزمایا، اور یہ بھی واضح ہونا چاہیے کہ کسی نبی کا جو خواب ہوتا ہے، نبی عام انسانوں کی طرح سے نہیں ہوتے۔ عام انسانوں کو خواب آ جائے اولاد کو ذبح کریں، فلاں کام کریں، نہیں کر سکتا۔ نبی کو خواب آئے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب میں دیکھا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ آگے بھی اسماعیل تھا، اسماعیل علیہ السلام بھی سمجھ گئے یہ نبی میرے باپ کا خواب، یہ عام انسان کا خواب نہیں ہے، یہ نبی کا خواب ہے۔ نبی کا خواب وحی کے قائم مقام ہوتا ہے۔ اگر اس وقت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، انہوں نے اپنی طرف سے ذبح کر دیا تھا، مگر خدا نے بیٹے کو ذبح نہیں کرانا تھا، اس رشتے کو ذبح کرانا تھا، اس تعلق کو، کہ خدا اگر مانگے تو بیٹا بھی قربان کر دو۔ سارے رشتے دیکھیں، بیٹے کو ذبح کرنے سے زیادہ اور کون سی یہ مشکل بات ہو سکتی ہے؟ یہ اس بات کی علامت ہے آج جو ہم قربانیاں کرتے ہیں، یہ جانور کی قربانی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ ابراہیم نے سارے رشتوں کو خدا کے رشتے کے سامنے اپنی چھری سے ذبح کر دیا۔ یہ ہے وہ تعلق، یہ ہے وہ واسطہ جو رب کے ساتھ قائم ہو، اور یہ واسطہ جب رب سے قائم ہو جاتا ہے، یہ واسطہ یہ مخلوق کے ساتھ نفرت نہیں سکھاتا، یہ مخلوق سے محبت سکھاتا ہے۔ یہ بھی یاد رہے، ہم جتنے مادی ضابطوں میں جکڑے جائیں گے، ہماری شخصیت سکڑتی جائے گی، اتنا تعصب، تنگ نظری، ظلم ہمارے
دل و دماغ میں راسخ ہو جائے گا. جتنا رب سے جڑ جائیں گے اسی قدر ہماری نظر میں وسعت پیدا ہوتی جائے گی. ابراہیم علیہ السلام کے دسترخوان پر اگر کہیں بھی کوئی مہمان نہیں ہوتا, باہر جا کے بلاتے, کبھی یہ نہیں پوچھا تو کافر ہو یا مسلمان ہو, توحید کے پیروکار ہو یا مشرک ہو, جس کو دیکھا بلایا, اپنے دسترخوان پہ بٹھایا, کھلایا, مگر اس کا عقیدہ قبول نہیں کیا, اس کو اپنا عقیدہ دیا. یہ ہے مسلمان کی عظمت کہ جب خدا کی ذات کے لیے ہی تعلق ہو جائے تو پھر آدمی در و دیوار سے پیار کرتا ہے, انسانوں سے کجا حیوانوں سے پیار کرتا ہے, شجر و حجر سے پیار کرتا ہے. یہ آفاقیت, یہ نظر کی وسعت اور یہ دل کی شادگی اسی وقت ہوتی ہے جب رب کی ذات کے ساتھ ہمارا تعلق ہو. لہذا یہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہمیں اسی تعلق کی یاد دلاتی ہے. لہذا اب جو قربانی کا آگے موسم آنے والا ہے, قربانی کا میں نے مسئلہ بتا دیا تھا. قربانی یہ اس شخص پر ہے جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت موجود ہو. بچوں پر قربانی نہیں ہے, اگر کریں ان کی طرف سے مستحب ہوگی. اور خاص طور پہ آج کل ایک اور الجھن پیدا کی جا رہی ہے کہ بھینس کی قربانی جائز ہے یا نہیں ہے. یہ بھی بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں. یہ فتاوی رضویہ میں اس بات کی تفصیل موجود ہے کہ بھینس بھی یہ بھی بکر کی طرح سے ہے. ان الجاموس داخل فی البقر, کہ بھینس کو بھی ہمارے فقہاء اسلام نے وہ گائے کے ساتھ ہی شمار کیا ہے. یہ قربانی بھی درست ہے. دوسرا ایک مسئلہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا قربانی کے ساتھ عقیقہ بھی درست ہے؟ تو شرعاً یہ بھی درست ہے. یعنی کچھ حصے اگر قربانی کے ہوں, باقی حصے عقیقے کے ہوں, تو یہ بھی شرعی طور پر درست ہے. اس میں کوئی امر مانے نہیں ہے. البتہ جس پر قربانی واجب وہ پہلے اپنی قربانی کرے, پھر کسی دوسرے کی قربانی کرے. ایک اور ضروری مسئلہ, یہ پنجاب سے اکثر جو بکریاں آتی ہیں اکثر ان کے تھن سوکھے ہوئے ہوتے ہیں. یہ بھی دیکھنا, اگر کہیں کوئی ایسی قربانی ہو, ایسی بکری ہے, بھیڑ ہے جس کے تھن سوکھے ہوں, اگر ایک تو دودھ آنا ضروری نہیں ہے لیکن کسی کا ایک تھن اگر بالکل سوکھا ہوا ہے, کوئی گائے ہے جس کے 2 تھن سوکھے ہیں, تو اس کی قربانی شرعی طور پر نہیں ہوگی. لہذا یہ بھی دیکھ لینا ہے. اور اس کے علاوہ باقی کھالوں اور چمڑے کے آخر میں اپنے مطلب کی بات ہم کر ہی دیں کہ قربانی آپ کا کھائے جس کی بھی کریں, پر اس کی کھال ہمیں دیں. قربانی جس کی بھی کریں, کھال ہمارے مدرسے ادارے کو دیں. اس لیے کہ جہاں بھی آپ دیں گے, ہم اس کے لیے نہیں کہتے کہ یہ اور دینا درست نہیں ہے, لیکن یہاں جو آپ دے رہے ہیں, یہ یہاں تقریباً 130 کے کسی طالب علم جو درود و سلام کے بعد یہاں سفید کپڑوں میں ملبوس ہوتے ہیں, ابھی صفوں میں موجود ہیں. یہ آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ یہ کہاں خرچ ہو رہا ہے. اس لیے یہ آپ کے سامنے خرچ ہو رہا ہے. یا ہمارے ادارے کی مدد کریں. اور ہماری مسجد شریف کی اب کام شروع ہو گیا ہے. ہم نے اصل بھروسہ تو اللہ کی ذات پر ہے, لیکن عالم اسباب پر یہ بھروسہ آپ پر ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے. جو بھی ہو سکے مٹیریل دے, ہمیں پیسے نہیں چاہیے, مٹیریل ہو تو اس میں ہمیں زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے. ہماری اس مسجد میں انشاءاللہ عید کی نماز 8:15 بجے ہوگی, اس لیے چونکہ جمعہ بھی ہے لہذا عید کی نماز کی پابندی کی جائے جلدی سے. اللہ ہماری قربانیوں کو, ہماری عیدوں کو اور ہمارے تمام نیک اعمال کو منظور و مقبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ.